Dear students, Assalamu alaikum. In today's lesson, we are going to see how to apply our received payments to a invoice of a customer. There are number of ways that you can receive payment. Nowadays, it is very simple to transfer amount online, or if it is coming from a foreign country, it could be a telegraphic transfer. Also, within a country, you can receive it via check, credit card or cash. So, we have to record all these payments within our system so that every accounting practice or every accounting record is basically maintained within our system. تو جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے چند لیکچر سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل میں تمام ڈیٹا اور ریکارڈ ان انوائسز کا موجود ہے جس کے تھرو ہم نے اپنی سیلز بک کی ہوئی ہیں. یہ وہ انوائسز ہیں جن کی پیمنٹس ہمارے کسٹمرز یا کلائنٹ سے مختلف اوقات میں آتی رہتی ہے. اور آتی کس طرح سے رہتی ہے؟ ایز پر دا پیمنٹ ٹرمز گیون ان دا انوائس. یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں یہ پتہ رہتا ہے کہ ہمارے کسٹمرز ہمیں مسلسل پیمنٹ کر رہے ہیں اور اپنی انوائس کا جو پیسے ہیں وہ کلیئر کرتے جا رہے ہیں اور اسی طرح ان کا بیلنس کم ہوتا جا رہا ہے. جیسے ہی ان کا پیمنٹ آتی ہے ہم ریکارڈ کرتے ہیں, آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل کم ہو جاتا ہے, انوائس بنتی ہے, اکاؤنٹ ریسیویبل بڑھ جاتا ہے. آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہمارے کلائنٹ یا کسٹمر سے جو پیمنٹ آئی ہے اس کو ہم اپنے پاس کیسے ریکارڈ کریں اور کس طرح سے نیٹ آف کریں اپنی انوائس اور کس طرح سے لنک بنائیں تاکہ انوائس کا ہمارے آئی ہوئی پیمنٹ کے ساتھ ایک ٹریک ریکارڈ چلتا چلا جائے. اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ کوئی اچھا اکاؤنٹنگ سسٹم ضرور کرتا ہے, اور کوئک بکس میں اس کی خاص فائدہ اس کا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت آسانی سے کرتا ہے اور اس کی بہت ساری رپورٹیں ہمیں گاہے بگاہے دیتا ہے. آئیے کوئک بکس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم جو پیمنٹ ریسیو کر رہے ہیں اگینسٹ اکاؤنٹ ریسیویبل وہ کس طرح سے ہو رہی ہے, کیونکہ ہماری یہ پوری اکاؤنٹنگ کا یہ کرکس ہے. جیسے ہی ہم کوئی پیمنٹ ریسیو کریں گے تو ہم نے ریسیو پیمنٹس میں جانا ہے. ریسیو پیمنٹ کی اسکرین میں ہمیں وہ تمام انفارمیشن دینے کی سہولت موجود ہے جو کہ جو بھی آپ پیمنٹ ریسیو کریں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہمیں پیمنٹ آئی ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنا کسٹمر چوز کرنا ہے, لیکن اس سے ہی پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ ہمارے پاس دو فیسلٹیز موجود ہیں جن میں سے ہم نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے اپنے کام کے لیے. اور وہ فیسلٹی یہ ہے کہ بیسکلی یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ چوز ہم کر سکیں کہ ہم نے کون سا انوائس ہم نے سلیکٹ کرنی ہے. ہمیں انوائس سلیکشن میں مدد دیتی ہے, ہمیں انوائس کی پارشل سلیکشن میں مدد دیتی ہے اور آٹومیٹکلی سارا ریکارڈ اپنے پاس مینٹین کرتی ہے. یہ فیسلٹی ہمیں ملتی ہے پریفرنس کے اندر, پیمنٹس کے اندر, کمپنی پریفرنسز میں, اور یہاں لکھا ہوا ہے آٹومیٹکلی کیلکولیٹ پیمنٹ. ہم نے یہ چیز چوز کرنی ہے. آٹومیٹکلی اپلائی پیمنٹس ابھی ہم چوز نہیں کریں گے. ان دونوں میں بیسک فرق ذرا سمجھ لیں. آٹومیٹکلی کیلکولیٹ پیمنٹ میں یہ ہوگا کہ آپ کا سسٹم کیلکولیٹ کر کے آپ کے اوپر چھوڑے گا کہ یہ چیز کیا ہم نے ماننی ہے یا ہم اس کو اپنی مرضی سے کسی اور کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں. لیکن جب آٹومیٹکلی اپلائی پیمنٹس آپ کر دیتے ہیں تو سسٹم ہی اپنے مناسبت سے اپنی سمجھ کے مطابق جو وہ بہتر سمجھتا ہے اس کے مطابق چیزیں سلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ چیز فی الحال ہم اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم انوائس چوز کریں اور اماؤنٹ چوز کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے جو ہمارے پاس انکم ہوئی ہے, جو ہمارے پاس پیسے آئے ہیں, جو ڈپازٹس آ رہے ہیں, اس کو ہم اسپریڈ کریں اپنی مختلف انوائسز میں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں یہ کنٹرول رہے. تو وی آر گوئنگ ٹو چوز آٹومیٹکلی کیلکولیٹ پیمنٹ. اپلائی نہیں ہونا, کیلکولیٹ کرے گا, اپلائی نہیں کرے گا. اسے اوکے کریں گے ہم, اور آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم کوئی پریفرنس چینج کرتے ہیں تو ہماری اسکرین بلینک ہو جاتی ہے اور ہمیں دوبارہ سے اس ایپلیکیشن کے بعد ہوم اسکرین پہ جانا ہوتا ہے. آئیے دوبارہ سے ہم اپنے ریسیویبل پہ آئیں. اب آپ کو کلیئر ہوگا کہ یہ میں جو کہہ رہا تھا اس کا مطلب کیا ہے. اس وقت ہم اپنے کسٹمر کو چوز کرتے ہیں. جیسے ہی ہم نے کسٹمر کو چوز کیا ہمارے پاس اس کی جتنی بھی
ان پیڈ انوائسز ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی. اگر تو اس کسٹمر نے ہمیں ایک فکسڈ اماؤنٹ بھیج دی ہے جو ہم اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہ اماؤنٹ یہاں لکھ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم نے اسے کہا تھا کہ آٹومیٹکلی کر دیا کرو تو ہمارے پاس اب یہ فیسلٹی موجود ہے کہ ہم جیسے ہی کسی اماؤنٹ کو ٹک کریں گے آٹومیٹکلی, اگر آپ اوپر دیکھیں, پیمنٹ کی اماؤنٹ آ جائے گی. اس کو ہم یہاں سے ہٹائیں گے, وہ پیمنٹ کی اماؤنٹ وہاں سے غائب ہو جائے گی. ہم جس بھی انوائس کو چوز کریں گے آٹومیٹکلی اس کی اماؤنٹ کیلکولیٹ ہو کے اوپر آ جایا کرے گی. یہ فیسلٹی ہمیں دیتا ہے ہمارا کوئک بکس کہ ہم جتنی آسانی سے چاہیں اپنا کام یہاں کرتے چلے جائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کسٹمر ہمیں پوری پیمنٹ دے دے. ان دیٹ کیس ہم فار دا فرسٹ انسٹنٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چوز کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پوری پیمنٹ دے دی ہے اگینسٹ اے پرٹیکولر انوائس. جیسے ہی ہم یہ انوائس چوز کریں گے, اس کے اوپر ٹک لگائیں گے, سیو اینڈ کلوز کریں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انوائس کمپلیٹلی پیڈ آف ہو گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا اثر کیسے ہوتا ہے. سیو اینڈ کلوز کرنے کے بعد یہ انوائس ہماری لسٹ سے اب غائب ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ یہی کسٹمر ہمیں اور چیک وغیرہ بھی بھیجے. آئیے اگر دیکھتے ہیں کہ اب وہ چیک بھیجتا ہے تو ہم اس کو مزید کیسے ہینڈل کریں گے. ہمارے پاس ہمارا کسٹمر کرس بیکری ہے, لیکن اگر آپ اس لسٹ میں دیکھیں تو جو ہماری انوائس نمبر ہے 1115 وہ لسٹ میں نہیں ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم اس کے اگینسٹ ہم نے ایک پیمنٹ ریسیو کر لی ہے اور اس کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ پیمنٹ فلی ریسیوڈ. اور کیسے کیا ہے کہ ہم نے اس کے سامنے جا کے ایک ٹک مارک ڈالا تھا جس سے یہ پوری کی پوری ہماری انوائس کور ہو گئی تھی, اور آٹومیٹکلی اگر آپ نے دیکھا ہو تو پیمنٹ اماؤنٹ میں بھی وہ فگر آ گئی تھی. اب جو اس نے ہمیں دوسرا چیک بھیجا ہے اس کی اماؤنٹ کچھ اس طرح ہے کہ یہ اس نے ہمیں کوئی 30,000 کا چیک بھیج دیا. اب 30,000 کا جب وہ ہمیں چیک بھیجے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے تو ہمیں ایک اماؤنٹ بھیج دی ہے, لیکن اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں. یہی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جب ہم نے جا کے وہاں کہا تھا کہ آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کرے لیکن فل نہ کرے, اس کا مطلب ہی یہ تھا اپنی پریفرنس میں, اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس پورے انوائسنگ سسٹم میں ہم نے کون سی انوائس کو اس کے ساتھ لنک کرنا ہے, اس پیمنٹ کے ساتھ. آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم لکھتے ہیں جو اس نے اماؤنٹ ہمیں بھیجی ہے 30,000. اس کے بعد ہم چیک نمبر بھی اس کو لکھ دیتے ہیں. اب جو اس نے ہمیں پیمنٹ بھیجی ہے وہ ہماری کسی ایک انوائس کو پوری طرح سے کور نہیں کر رہی. اس کیس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایک انوائس یہ فلی کور کرتی ہے اور باقی ماندہ پیسے ہم اپنی ایک اور انوائس کو پارشلی کور کرنے میں استعمال کر رہے ہیں. اور جیسے ہی میں اس کے اوپر ٹک کروں گا تو جتنے پیسے پہلی انوائس کے تھے وہ تو پورے کے پورے آ گئے, اور دوسری انوائس کے پیسے جو ہمارے 30,000 کا چیک ہمارے پاس آیا ہوا ہے اس میں سے مائنس ہو کے ایک اماؤنٹ ہمارے دوسری چیک شدہ انوائس کے اگینسٹ آ گئے. اب میں ذرا آپ کو اسکرین تھوڑی سی سمجھا دوں. شروع میں آپ کو ڈیٹ اور نمبر نظر آ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو اماؤنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کہلاتی ہے اوریجنل اماؤنٹ. دس از دا اوریجنل اماؤنٹ آف یور بیسک انوائس. جو آپ کی انوائس تھی اس کی یہ اوریجنل اماؤنٹ ہے. اماؤنٹ ڈیو بھی فی الحال وہی ہے. یاد رہے کہ اس لیے فی الحال وہی ہے کہ ابھی تک اس کے اگینسٹ کوئی پیمنٹ نہیں آئی تھی. ہم دوبارہ اس اسکرین پہ آ کے دیکھیں گے کہ اگر ہم نے یہ چیز سیو کر دی تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا. ہمارے پاس اس وقت 4 انوائسز ہیں, ان میں سے جو پیمنٹ آئی ہے اس کے تھرو ہم نے ایک پوری انوائس کو پے کر دیا, پورا پے آف ہو گئی ہے, اور دوسری انوائس پارشلی پے آف ہوئی ہے. اس کا افیکٹ ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں, لیکن ہم پہلے اس اسکرین کو اچھی طرح سمجھ لیں. ان دونوں کا ٹوٹل 30,000 ہے, یہ وہی 30,000 ہے جو ہمارے پاس اوپر دیے گئے. دوسری چیز کہ یہاں آپ کو لیفٹ کارنر پر نظر آ رہا ہے انڈر پیمنٹ. انڈر پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک انوائس کمپلیٹلی کورڈ نہیں ہے اور اس کی اماؤنٹ انڈر پیڈ ہے. ہمیں یہ 2 آپشن دے رہا ہے کہ لیو دس ایز این انڈر پیمنٹ, اس کو ایسے ہی رہنے دیں, اور امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کی پیمنٹ بہت جلد ہمارے کسٹمر کے کلائنٹ سے آ جائے گی. دوسری آپشن دے رہا ہے رائٹ آف دا
extra amount. یہ کہہ رہا ہے کہ دوسری اماؤنٹ کو آپ ایکسپینس آؤٹ کر دیں, وہ کبھی ہمارے پاس نہیں آنی, لیکن ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ نہیں آنی ہے, اس نے ابھی ہمیں خالی 30,000 کا چیک دیا ہے, باقی چیک آنے والا ہے. تو ابھی ہم اسے لیو دس ایز این انڈر پیمنٹ ہی رہنے دیں گے, لیکن اس کا افیکٹ ہم دیکھنا چاہیں گے. پیمنٹ آئی ہے 30,000, پیمنٹ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے 30,000, اس نے ایک انوائس کو کمپلیٹلی کور کیا ہے اور دوسری انوائس کو پارشلی کور کیا ہے. ہم اس کو سیو اینڈ کلوز کرتے ہیں اور اس کا افیکٹ دیکھنے کے لیے دوبارہ یہاں آتے ہیں اور ہم اس کا افیکٹ دیکھتے ہیں کہ افیکٹ ہوا کیا ہے. ہم چوز کریں گے اپنے اسی کلائنٹ کو اور اب آپ دیکھیں کہ اس کا افیکٹ ہمارے پاس ہوا کیا ہے. جو ہم نے کمپلیٹلی بیلنس آف کر دی تھی انوائس, وہ ہماری لسٹ سے غائب ہو گئی, اور جو ہم نے پارشلی کور کی تھی اس کا انڈر اوریجنل اماؤنٹ آ رہی ہے. ہمارے پاس جو اوریجنل اماؤنٹ تھی وہ اس اماؤنٹ سے کم ہو گئی ہے جو 30,000 میں سے بیلنس اماؤنٹ ہم نے ادھر ڈالی تھی. یہ ابھی ہمیں جب تک نظر آتی رہے گی جب تک کہ ہم اس کے اگینسٹ ایک نئی ڈپازٹ نہ کر دیں, ایک نئی اماؤنٹ ریسیو نہ کر لیں. جب ہم نئی اماؤنٹ ریسیو کریں گے ہمارے پاس یہ اس کا پورا ہینڈل کرنے کا میکانزم موجود ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کون سی انوائس اپنی اس کے ساتھ بیلنس آؤٹ کرنی ہے. سو ان کنکلوژن ہمارے پاس اب اگینسٹ انوائسز جب بھی پیمنٹ آیا کرے گی, وی آر گوئنگ ٹو ہینڈل اٹ ان کوآپریشن ود دا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ, اور ان سے مل کے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس پرٹیکولر انوائس کو پوری طرح سے بیلنس آؤٹ کرنا ہے, کس کو پارشلی کرنا ہے, کس کی پیمنٹ ہم نے ریسیو کرنی ہے, کس کو رائٹ آف کرنا ہے, اور کس کو ہم نے انڈر پیمنٹ کے طور پہ اس کو مارک کر کے رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں ہیومن انٹرونشن یا انسانی مداخلت سے حل کی جائے گی, یہ ہمیں کمپیوٹر پہ نہیں چھوڑنی ہے. اور اسی طرح سے ہمارے کمپیوٹرائز سسٹم چلتے ہیں, دے ہیو ٹو بی لکڈ آفٹر بائی اے ہیومن بینگ, اور وہ دیکھنے والا شخص آپ ہیں. دیٹس آل فار ٹوڈے.